طاہر ملک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ آپ اس کو سب معاملے کو نا آپ کر لیں, آپ ایڈریس کر دیں جو ہم ٹیکنیکل پوائنٹس اٹھا رہے ہیں, اور ویسے وہ بات ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے جو ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے ہے, تو وہ کہتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھیں گے کہ آئین اور قانون کیا کہتے ہیں, ہم نے ماننا ہے فیصلہ کریں. دیکھیں نا کویشچن تو بڑا بیسک ہے. بیسک کویشچن یہ ہے کہ جو آپ کا آئین ہے اس میں بڑی موٹی موٹی چیزیں ہیں. 3 آپ کے پلر ہیں. پہلا کام ہے حکومت کا کام ہے, یہ جو پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنائے. قانون کی تشریح کرنے کی ہے. فنڈامنٹل جو میرا اعتراض ہے, میں تو اسی لیے بولا نہیں, میں نے کہا یہ تو ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے, تم ہوسٹ ہو بھائی تو بھگت, میں کیوں بھی سوال فضول کرا. میرا بالکل ایک سمپل سا سوال ہے کہ اس ملک کے آئین میں کہتے ہیں تشریح کس نے کرنی ہے. اگر چیف جسٹس اس ملک کے نہیں سر, برطانیہ کے بھی, امریکہ کے, یہ تو ملک ہی ان تمام ملکوں کے اندر جہاں پر ملک کی عجیب چیز ہے. یہ عرفان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آئین کی تشریح میں کروں گا, میں پارلیمنٹ سب سے اوپر ہے, وہ کہتے ہیں کہ آئین کی تشریح کرے گی کورٹ, اور کورٹ کی تشریح کریں گے ہم. وہ ڈارک ایج کا ایک مائنڈ ہے جو ہمارا سارا فنڈامنٹل سوسائٹی کا مسئلہ. ہمارا مسئلہ ہے قانون وہ ہے جو میرے مفاد میں ہو. میں تمہیں اندر کی بات بتاؤں, یہ سارا کیوں آرگومنٹ ہو رہا ہے؟ یہ صرف اس چیز پہ ہو رہا ہے کہ ان سب کو پتا تھا کہ 9 مئی سے پہلے یہ پی ٹی آئی کا مقابلہ پولیٹیکلی نہیں کر سکتی تھی یہ حکومت. یہ ساری پولیٹیکل فائٹ ہے. دیکھیں میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی پتا ہے قانون بڑا خوبصورت ہے, قانون بڑا عظیم ہے, آئین بڑا عظیم ہے, مگر جب آپ مفاد سے قانون کو دیکھیں گے نا پھر وہ قانون نہیں رہے گا. طاقت چکر سمپل ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو پارٹی ہے جس کے چیئرمین کا ہم نام نہیں لے سکتے, اگر وہ عدالتوں میں جائے گا, اگر وہ فوجی عدالتوں میں جائے گا, اس کے 2 ان کو فائدے ہوں گے. ایک تو ایک فوج کے لیے ان کا ایک میسج جائے گا کہ دیکھیں ہم آپ کے لیے کتنی کیئر کرتے ہیں. کام ہوا بھی غلط ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کام چھوٹا ہے, کام واقعی وہ اتنا غلط ہوا ہے, اس پہ کوئی دنیا کا بندہ ڈیفینڈ نہیں کرتا, مگر میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. آپ ایک تیر میں 2 نشانے کر رہے ہیں. پہلا نشانہ یہ کہ ہائے اللہ میری فوج ہے. یار فوج تو سب کی ہے, یہ تو مانو نا کم از کم. یہ فوج نون کی حکومت کی تو نہیں نا, تمہاری بھی ہے, میری بھی ہے, پی ٹی آئی کی بھی ہے, سب کی ہے, میرا بھی بیٹا ہے, تمہارا بھی بھائی ہے. پہلا دیکھو یہ تیر چلا رہے ہیں. دوسرا یہ تیر چلا رہے ہیں کہ بھائی اگر 8 مئی کو ان سے پوچھا جاتا کہ یار اتنے آپ پولیٹیکلی اویئر ہیں, اتنے آپ ڈیموکریٹ ہیں, اتنے آپ قانون چلاتے ہیں, تو پھر 90 دن میں الیکشن تم نے کیوں نہیں کرایا؟ میں پھر اسی لیے چپ رہا نا. قانون کی بات ہے. اس میں بھی نا معاملہ ملک صاحب یہ ہوا کہ وہ چیف جسٹس کے اوپر ڈالتے ہیں. ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب ہیں, میں لاسٹ اس پہ کمنٹ کر دوں. اس کا سارا پولیٹیکل فائدہ ہم نے یہ لینا ہے کہ یہ اگر فوجی عدالتوں کے والے چلے جاتے ہیں, اس سے وہ پارٹی بڑی ڈی مورلائز ہوگی. اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. یہ پولیٹیکل ضائع ہو جائے گی سر, سیدھی سارا پولیٹیکل سٹینڈ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ سر جی, وقت دیا ہے. بڑا بیسک سا کوسچن ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور دوسرے جج صاحب جو بینچ سے اٹھے, جو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سننے سے انکار نہیں کر رہے, لیکن اس چیز کو ایڈریس کیا جائے پہلے کہ یہ جو رولز اینڈ پروسیجر ایکٹ پر جو نوٹس لیا ہوا ہے اس کا فیصلہ ہو جائے کوئی. تو یہ آپ کے خیال میں ان کا اعتراض جائز ہے یا نہیں؟ ہلو جی آواز آ رہی ہے شعیب شاہین صاحب؟ ہلو شعیب شاہین صاحب کو میرا خیال لگتا ہے ہماری آواز نہیں ہے. ہاں میرا خیال ہے آواز نہیں. جو میں نے میں مین وائل 1 منٹ آپ کی والی بات ہے اس کو ذرا ریپیٹ کر دیتے ہیں. وہ دکھائیں جناب, وہ کیا کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, ادھر دیکھیں, آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوائنٹ کراس کریں. یار بالکل کلیئر بات ہے. دیکھو اس کی ریزن ہے. ایک تو بڑی اچھی بات ہے, صدر پاکستان نے بھی, وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں, ان کا سافٹ ویئر بڑا بہترین ہو گیا. ایسے وہ بس پانی دینا سائن کرتے ہیں. اچھا, وہ شعیب شاہین صاحب دوبارہ آ گئے. ان کو اب میری بات کر لینا, 2 دن میں آپ نے اگر یہ فیصلہ ابھی کرنا, یہ کیا کریں گے, یہ پارلیمنٹ میں جائیں گے, یہ لا بنائیں گے, اس کیس کو اڑا دیں گے. سوچا ہوا انہوں نے, صدر صاحب آگے, صدر صاحب نے پینسل لے کے بیٹھے ہوئے, وہ کیس لو. صدر صاحب ویسے ملک صاحب آپس کی بات یہ ہے کہ صدر صاحب اگر سائن نہ بھی کریں گے نا تو قانون کے مطابق وہ دوسری دفعہ آٹومیٹکلی بن جاتا ہے. میں وہ دن بھی بچ گیا نا, جو ہی عدالت آپ کی, جو ہی پارلیمنٹ قانون بنائے گی وہ سائن کر دیں گے 2 دن میں. شعیب شاہین صاحب آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. جی تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سر یہ فرمائیے گا کہ جو 2 معزز جج صاحبان نے کیس سننے سے انہوں نے کہا ہم معذرت نہیں کر رہے, لیکن ہم اس لیے سن نہیں رہے کہ اس وقت پینڈنگ ہے رولز اینڈ پروسیجر ایکٹ پر جو نوٹس لیا اس کا فیصلہ, تو وہ ہو جائے گا تو ہم سنیں گے, اور اس کے بعد اگر وہ معذرت نہیں کر رہے, وہ خود ریکیوز نہیں کر رہے, تو نیا بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہو نہیں سکتا. تو ٹیکنیکلی حکومت کا جو پوائنٹ ہے کہ یہ غیر قانونی بینچ ہے, وہ درست نہیں ہے. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, انہوں نے اپنا ایک اوپینین دی ہے. اگر ریکیوز نہیں کر رہے تو وہ ریفیوز کر رہے ہیں ٹو بی اے پارٹ آف دس بینچ. ریکیوزل اور ریفیوزل کا کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. اور یہ کہہ دینا کہ ہم اس بینچ کا پارٹ نہیں بننا چاہتے, میجورٹی آف دی ججز اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں.
اور 9 ممبر بینچ میں سے 2 نے اگر ریفیوز کر دیا ٹو بی اے پارٹ آف دی بینچ، اگر وہ ریفیوزل نہیں کر رہے تو وہ ریفیوزل کر رہے ہیں ٹو بی اے پارٹ آف دی بینچ، تو بات تو اس کا مقصد بریک. لیکن الٹیمیٹلی تو معاملہ وہیں پہ چلا جائے گا نا شعیب صاحب کہ الٹیمیٹلی وہی جو ہم پہلے دیکھا تھا الیکشنز کیس کے اندر 4-3 کا فیصلہ ہے، نہیں 3-2 کا فیصلہ ہے. یہاں پر بھی تکنیکی معاملات کے اندر پڑ جائیں گے اور وہ مزید صرف اس کے اندر کمپلیکسٹی پیدا ہوگی، گدلا ہوگا معاملہ اور اسے کچھ بھی نہیں ہونا. تو اس کو ایڈریس کر لیا جائے تاکہ کسی کے پاس بہانہ نہ بچے تو بہتر نہیں ہے. دیکھیں اگر جس نے وہ ہوئے بدرا بہانہ بسیار، جس نے بہانہ کرنا ہے، آپ کا خیال ہے کہ وہ پھر بہانہ نہیں کریں گے؟ آپ سارا کا سارا تمام جج بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پنجاب کے الیکشن یا کے پی کے الیکشن 90 ڈیز میں کرا دیں، انہوں نے نہیں کرانے. اس کے لیے ان کو بہانے جتنے چاہیں آپ دے دیں. اس میں تو سپریم کورٹ کی کمزوری ہے، انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ نہیں کیا، ان کو کنٹیمپٹ میں اندر نہیں کیا. اگر کنٹیمپٹ کیا ہوتا تو سچویشن وڈ ہیو بین چینج. اور دوسری بات، ایک بات بتا دو، سمپل بات ہے، اب 7 ممبر بینچ ہے، ریکانسٹیٹیوٹڈ بینچ ہے. اب اس بینچ کے اندر سے جو بھی کورٹ فیصلہ کرے گی وہ میجارٹی ویو سے آتا ہے یا یونانیمس فیصلہ آتا ہے، دیٹ ول بی دی ججمنٹ آف دی کورٹ. اب اس کو کوئی نہیں مانتا، کوئی شخص اس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو دیکھیں آئین کے آرٹیکل 189 اور 190 کے تحت تمام جوڈیشل ادارے، تمام ایگزیکٹو ادارے، تمام کنسرن فورم اس کو ماننے کے پابند ہیں. اس لیے اینڈ دے آر باؤنڈ ٹو ایکٹ ان گیٹ آف دی سپریم. فیصلے کو ماننے کے پابند ہیں. میں ایک چھوٹی سی، اور آپ تو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، میں ویسے آپ سے عرض کروں، ثاقب نثار صاحب ایک کیس سن رہے تھے اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی موجود تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں سے کیس سننے کے دوران ثاقب نثار صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سائیڈ پہ کیا اور انہوں نے ایک اور جج کو بیچ میں بینچ میں شامل کر لیا. اس پہ فیصلہ لکھا منصور علی شاہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جو بینچ بن جاتا ہے، اگر کوئی جج خود نہیں ریکیوز کر رہا، خود بواشگاف ریکیوز کرنا، وہ آپ کی بات درست ہے، بڑا تھن لائن ہے ریفیوزل اور ریکیوزل میں، لیکن خود ریکیوز نہیں کر رہا تو آپ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے. وہ اس کیس کے اندر اپلائی ہوتا ہے. یہ استدلال ہے یہاں پہ. نہیں، یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ اس میں جج صاحب نے یہ نہیں کہا تھا، قاضی فائز صاحب نے، کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دس بینچ. یہاں تو انہوں نے یہ کہا ہے، اس لیے وہاں انہوں نے کوئی مینٹینیبلٹی آف دی کیس کے بارے میں ڈسکس کیا. تو چیف جسٹس اس وقت کے تھے ثاقب نثار صاحب نے وقفہ کیا اور وقفے کے درمیان میں بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا، جس میں اپنے ساتھ منصور علی شاہ صاحب کو بٹھا دیا. تو یہ بات تو درست ہے کہ جب ایک دفعہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے، انٹل اینڈ انلیس کہ وہ ریفیوز کریں یا ریکیوز کریں. اب ریفیوزل اینڈ ریکیوزل کا کوئی الفاظ کا فرق ہے، باقی اس میں کچھ بھی نہیں. اور یہ تو کل جج صاحب نے، قاضی فائز صاحب نے اور سردار طارق مسعود صاحب نے خود تسلیم کیا ہے نا جی، کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو تھا اب ایکٹ بن چکا ہے، اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے، اس کا عمل درآمد. جو ایکٹ عمل درآمد سسپینڈ ہو جائے تو میننگ بھائی دیر از نو لا. اب لا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کا مطابق چیف جسٹس کی ڈسکریشن ہے کہ اس نے بینچ کا نہیں سر، لیکن اس پہ فیصلہ دے دے نا. جو بینچ بنا ہوا ہے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر، اس پہ فیصلہ دے دے کہ بھائی یا تو ہم نے سسپینڈ نہیں، فیصلہ دے کے کہیں گے یہ ہم نے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا ہے، یا پھر دوبارہ اس کو پارلیمنٹ کو بھیج دیں، جو بھی کریں، لیکن کلیئرٹی تو آ جائے نا. یہ ایک معاملہ تو ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اب آج کل چھٹیاں ہیں. بینچ ہے 8 رکنی بینچ. کچھ جج صاحبان یہاں اویلیبل ہیں اور کچھ جج صاحبان اس میں سے نہیں اویلیبل. جی ٹھیک. انہوں نے سپریم کورٹ نے اس کو جولائی میں رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو سنیں گے اور اس پہ فیصلہ دیں گے. اب ظاہر جج صاحبان ایک اسپیشل بینچ ہے اور وہ پارٹ ہٹ کیس ہے. جب جج صاحبان اویلیبل ہوں گے وہ ضرور کو سنیں گے. اب وہ کسی پارٹی کی خواہش پہ تو اس کو فیصلہ نہیں کرنا نا کہ آج ضرور ارال میں جی میرا پہلے یہ فیصلہ کریں گے تو ہم اس میں بیٹھیں گے. اچھا باقی قاضی صاحب تمام جج صاحبان اس میں بیٹھے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، اسی چیف جسٹس کی کانسٹیٹیوٹڈ بینچ کے مطابق کام کر رہے ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. ایک دو باتیں مجھے بڑا افسوس ہوا، عرفان قادر صاحب ہمارے دوست ہی ہیں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جواد خواجہ صاحب پی سی او کے جج تھے، حالانکہ یہ عرفان قادر صاحب خود پی سی او جج تھے جو ان کو نکال دیا گیا تھا. ویئرایز جواد خواجہ صاحب جو تھے افتخار محمد چودھری کی تحریک کے درمیان جب لاہور ہائی کورٹ کے یہ جج تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. صرف اس پروٹیسٹ میں ریزائن کیا تھا کہ جناب میں اس پارٹ آف دیز پروسیڈنگز اب ایسی جوڈیشری کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہوں کہ جہاں ایک ڈکٹیٹر نے ایک سٹنگ چیف جسٹس کو گھر بھیج دیا اور سسپینڈ کر دیا اور نکال دیا. اچھا شعیب صاحب، آپ نے قادر صاحب عرفان صاحب کی بات کی ہے، بڑا کنفیوز کر گیا مجھے کم از کم. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں آنریبل، ان کو لاء کی سمجھ نہیں ہے، اور جو اس سے زیادہ جو انہوں نے کویشچن یہ کیا کہ یہ آئین کو سمجھنا، آئین کی تشریح کرنا یہ حکومت کا کام ہے، پارلیمان کا کام ہے.
تو جس ریاست کے اندر حکومت، پارلیمان، عدلیہ اتنی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوں گے تو کیا اب ہمیں کوئی نیا ادارہ بنانا پڑے گا جو اس کو ڈیفائن کرے who's who? Are we at war with it ourselves? میرا خیال ہے کہ دیکھیں قادر صاحب کو تو جو وہ فرمانا چاہتے ہیں فرما دیتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یہ آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے. ایک بات وہ کہہ رہے تھے کہ جو عدلیہ ہے وہ ریاست کا حصہ نہیں ہوتی. ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں. میں جو سن رہا تھا ریاست کے 3 ستون ہیں. ریاست میں مقننہ ہے، انتظامیہ ہے اور عدلیہ ہے. بالکل. اور انتظامیہ کے ایک پارٹ آف کے طور پر ہمارے ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا بیوروکریسی ہے. آپ اس کو جو عدلیہ ہے، نظام انصاف ہے ہمارا، وہ ون آف دی پلر آف دی اسٹیٹ ہے. اس لیے ٹریکاٹومی آف پاورز کا کانسیپٹ کہتے ہیں. بالکل. اگر کوئی ایکٹ بنا ہے اس کی وائریز کو چیلنج کرنا، اس کو دیکھنا، اس کی تشریح کرنا، آئین کی تشریح کرنا، وہ صرف اور صرف سپیریئر کورٹ کا کام ہے، جس میں سپریم کورٹ ظاہر ہے ایپیکس کورٹ ہے، اس نے سب سے زیادہ اسی نے ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور اس کا فیصلہ پابند ہے پارلیمان بھی ماننے کی، اس کو ایگزیکٹو بھی ماننے کی، اور تمام ادارے بھی ماننے کی. مگر سر اس کانفلکٹ کا حل کیا ہے؟ میرا سر وہ مانتے ہی نہیں نا فیصلہ. میرا سوال کیسے جائے؟ میں ایکچولی یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں یہ پتا تھا اگر آئین کی تشریح ہو جائے کسی 2 اداروں میں تو ہائی کورٹس کا کام ہے ڈیفائن کر دے. اب جب ادارے خود ہی عدالت سے الجھ جائے تو پھر اس کا کیا سلوشن ہے؟ ویئر وی آر ہیڈنگ؟ اس کا بھی حل آئین نے دیا ہے. آئین نے آرٹیکل 204 دیا ہے کہ کوئی بھی سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے فیصلے کو عمل درآمد نہیں کرے گا، یا ان کی تصحیح کرے گا، یا ان کو اسکینڈلائز کرے گا، اس کی پھر سزا ہے 6 مہینے. اور نہ صرف سزا ہے، اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہے 5 سال کے لیے. وہ آرٹیکل 62 سے بالکل درست فرما رہے ہیں شعیب صاحب. میں نے کا کیس آپ کے سامنے ہے. تو آئین نے ہر بات کی، ہمارا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی تشریح بھی کر دی ہے. اب یہاں یہ کیا کر رہے ہیں؟ پارلیمان سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کر رہی ہے قرارداد کے ذریعے. سر بالکل درست بات ہے. آپ جو ساری باتیں کر رہے ہیں وہ بڑی زبردست ہیں اور بالکل ایگزیکٹلی بائی دا بک آپ فرما رہے ہیں. میں نے چونکہ ایک بریک کی طرف جانا ہے مجھے کہا جا رہا ہے، لیکن آخری صرف گزارش آپ کی بارگاہ میں یہ رکھوں گا کہ یہ سارا کام تو بھائی جان کورٹ نہیں کرنا تھا نا سر جی. یہ جو اگر کسی کو توہین عدالت میں بلانا تھا تو وہ کورٹ نہیں کرنا تھا، وہ ہم نے تو نہیں تھا کر دینا. اتنی بڑی مائٹی پاور ان کے اندر انویسٹڈ ہے، انہوں نے اس طاقت کا استعمال ہی نہیں کیا جو کہ ان کو اپنے ادارے کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے کرنا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں کہ ٹائم ابھی بھی نہیں گزرا. جب جرم ہو جاتا ہے تو جرم کو کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ کسی بھی سٹیج پہ وہ ان کو طلب کر سکتے ہیں، کسی بھی سٹیج پہ ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں، کسی بھی سٹیج پہ ایون پرائر ٹو اینڈنگ آف دیئر ٹینیور، یا ایون ہائی کورٹ بھی ان کے خلاف. چلیں سر ہم بھی دل خوش فہم ہے ہمارا بھی، ہم بھی امیدیں رکھتے ہیں. اللہ کرے سر آگے کوئی ایسا معاملہ کبھی ہو. تھینک یو ویری مچ. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ تھے.